میں یہ کہانی کسی کہاوت یا افواہ کے طور پر نہیں سنا رہی. میں اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ اس باغ کی خوشبو آج بھی رات کو میرے کمرے تک آ جاتی ہے، کیونکہ اس باغ کی مٹی اب بھی زندہ ہے. لوگ اسے نور باغ کہتے ہیں. شہر کے کنارے قبرستان کے بالکل پیچھے ایک پرانا سا باغ، جہاں شام کے بعد زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے. دن میں وہ جگہ بالکل نارمل لگتی تھی. ہرا بھرا باغ، چلنے کے راستے اور بیچ میں ایک چمیلی کا پودا، سفید پھول، اتنی تیز خوشبو کہ لوگ دور سے ہی رک جاتے تھے. پر رات کو نور باغ سانس لیتا تھا. مجھے یہ بات اس رات سمجھ آئی جب ہم لوگ پہلی بار باغ کے اندر گئے. میں، میرا بھائی سمیر، میری سہیلی اننیا اور محلے کے 2 لڑکے رضوان اور فہیم. ہم بس یوں ہی گئے تھے، کوئی ہمت دکھانے کے لیے نہیں، بس وقت گزارنے کے لیے. باغ کا دروازہ اکثر بند رہتا تھا، پر اس رات کھلا ہوا تھا. اور یہ بات اب مجھے سمجھ آتی ہے. دروازے تبھی کھلتے ہیں جب باغ کسی کو بلاتا ہے. اندر جاتے ہی سب سے پہلے خوشبو نے حملہ کیا. چمیلی کی خوشبو، اتنی گہری کہ سانس لینے پر سینہ بھر جاتا تھا. اننیا یہ دھیرے سے کہا، یہ پھول نارمل نہیں لگ رہے. میں نے ہنس دیا. کاش میں نہ ہنستی. چمیلی کا پودا باغ کے بالکل بیچ میں تھا، اکیلا، جیسے پورا باغ صرف اسی کے لیے بنا ہو. اس کے پتے بالکل صاف اور پھول بالکل دودھ جیسے سفید. میں اس کے پاس گئی. پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ خود بخود آگے بڑھنے لگے، اور تب مجھے لگا جیسے پودا ہل رہا ہے. ہوا نہیں تھی، پھر بھی پتے ہل رہے تھے. میرے کان کے پاس ایک آواز سی سرسرائی، صرف دیکھنا. میں پیچھے ہٹ گئی. سمیر نے کہا، بس ایک پھول توڑ لیتے ہیں، کیا ہی ہو جائے گا. اس نے پھول چھوا. اسی پل باغ کے دروازے زور سے بند ہو گئے اور چمیلی کے نیچے زمین سے کچھ چپکا. میں نے نیچے دیکھا. وہ پانی نہیں تھا، وہ خون تھا. اور تب چمیلی کے پھول کے بیچ سے ایک اور آواز آئی، گہری، بھاری، جیسے مٹی کے اندر سے، اب تم سب میری خوشبو ہو. اننیا چیخ پڑی. رضوان بھاگنے لگا، پر اس کے پیر جیسے زمین پر چپک گئے تھے. چمیلی کے پتے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگے، اور مجھے تب سمجھ آیا، یہ پودا صرف خوبصورت نہیں تھا، یہ بھوکا بھی تھا. میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن اس رات کے بعد میں کبھی پہلے جیسی نہیں رہی. رضوان کے پیر زمین سے چپکے ہوئے تھے. وہ چیخنا چاہ رہا تھا، پر آواز اس کے گلے میں ہی اٹک گئی. چمیلی کے پتے اب صرف پتے نہیں لگ رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے لمبی انگلیوں جیسے اس کی طرف بڑھ رہے تھے. فہیم نے رضوان کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچنا چاہا، پر اس کا ہاتھ جیسے کسی نے گرم مٹی میں ڈال دیا ہو. اس نے چیخ ماری اور پیچھے گر گیا. چمیلی کے پھول اب اور زیادہ کھل گئے تھے. سفید نہیں، اب تھوڑے لال سے. خوشبو بدل چکی تھی. اب وہ میٹھی نہیں رہی تھی، بھاری ہو گئی تھی، جیسے خون میں بھیگی ہوئی مٹی. میں نے سمیر کا ہاتھ پکڑا. ہم اسے چھڑا کر بھاگتے ہیں، میں نے کہا، پر سمیر کی آنکھیں چمیلی پر جمی ہوئی تھی. اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی. امی کے گھر کے آنگن میں بھی ایسی ہی چمیلی تھی. اس نے کہا. میرا دل ایک دم سے ڈوب گیا. چمیلی بول رہی تھی، سیدھا کان میں نہیں، یادوں کے اندر. وہ پودا تمہاری سب سے پرانی یاد کو پکڑ لیتا تھا، اور پھر اس نے اپنا
رنگ دکھاتا تھا، اپنا بنا لیتا تھا۔ رضوان کی سانس اب بالکل ہلکی ہو چکی تھی۔ چمیلی کے پتے اس کے سینے تک پہنچ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی پر وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھو، اننیا روتی ہوئی بولی، وہ کہیں اور ہے۔ اور پھر رضوان گر گیا، زمین پر نہیں، سیدھا چمیلی کے پودے کے نیچے، اور اسی پل زمین ہلکی سی دھنس گئی، جیسے باغ نے اسے اندر لے لیا ہو۔ کوئی خون نہیں تھا، کوئی لاش نہیں تھی، بس ایک نیا پھول، بالکل رضوان کے قدم کے پاس۔ میں کانپ رہی تھی، تبھی پیچھے سے لکڑی کے چلنے کی آواز آئی۔ منع کیا تھا۔ ہم سب گھوم گئے۔ وہ بابا کریم تھا، چوکیدار۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بہت تھکان تھی، بہت پرانی تھکان۔ یہ باغ بھوکا ہوتا ہے، انہوں نے کہا، اور جب بھوک جگ جائے تو پھول ٹوٹنے کا انتظار نہیں کرتا۔ فہیم چلایا، تو تم نے لوگوں کو یہاں آنے کیوں دیا؟ بابا کریم نے زمین کی طرف دیکھا۔ میں صرف گنتا ہوں۔ گنتا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کتنے پھول کھل گئے چمیلی کے پودے پر، اب 5 نئے پھول تھے، ہم 5 آئے تھے۔ مجھے الٹی سی آنے لگی، اس کا مطلب ہم سب۔ میں وہیں رک گئی۔ سب نہیں، بابا کریم نے کہا، ہر دور میں ایک رہ جاتا ہے۔ اسی پل باغ کے پیڑ زور سے ہلنے لگے، ہوا پھر بھی نہیں تھی۔ دروازہ ایک پل کے لیے کھلا اور چمیلی نے مجھے بلایا، میرا نام پکارا، سارا۔ میری ٹانگیں اپنے آپ آگے بڑھنے لگی اور بابا کریم نے وہی بات بولی جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، یا تو باغ جلے گا یا تم۔ بابا کریم کے یہ الفاظ باغ کی ہوا میں لٹک گئے تھے۔ سمیر میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، کچھ اور تھا، جیسے وہ پہلے ہی کسی سے ودا لے چکا ہو۔ اننیا رو رہی تھی، فہیم کانپ رہا تھا، اور میں اپنی ٹانگوں پر بھروسہ کھو چکی تھی۔ باغ جلانا کیسے؟ میں نے پوچھا، میری آواز میں نہیں لگ رہی تھی۔ بابا کریم نے لاٹھی زمین پر ٹیک دی۔ اس باغ کو پہلے بھی جلایا گیا تھا، انہوں نے کہا، پر صرف آدھا جلا تھا، اس بار پورا جلنا پڑے گا۔ چمیلی کے پودے سے خوشبو کا جھونکا آیا۔ اب وہ خوشبو سیدھا دل پر لگ رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ اندر سے پکڑ رہا ہو۔ سمیر نے دھیرے سے کہا، زارا، یہ پھول مجھے بلا رہا ہے۔ میں چیخ پڑی، نہیں، آنکھیں بند کر لو۔ پر چمیلی صرف دیکھنے سے کام نہیں کرتی تھی، وہ یادیں کھولتی تھی۔ ضمیر گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ امی، آپ یہیں ہو نا؟ کہنے لگا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ بابا کریم نے میری طرف دیکھا۔ آگ صرف وہیں لگا سکتا ہے جو باغ کا نہیں ہے۔ تم، اس نے میری جیب کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں موم بتی تھی۔ مجھے یاد آیا، گھر سے نکلتے وقت امی نے ہاتھ میں تھما دی تھی، شام ہو جائے تو جلا لینا، انہوں نے کہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے موم بتی نکالی۔ چمیلی چیخی، ہاں چیخی، چمیلی کے پاس سے چیخنے کی آواز آئی۔ پتے ہوا میں پھیل گئے، پیڑ جھک گئے، باغ جاگ اٹھا۔ فہیم اور اننیا پیچھے بھاگنے لگے۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ جلاؤ، بابا کریم چلائے۔ میں نے موم بتی جلائی۔ آگ کی لو جیسے زندہ ہو گئی تھی۔ اسی پل زمین سے ہاتھ نکل آئے، مٹی کے جھاڑوں کے بنے ہوئے۔ انہوں نے ضمیر کو پکڑ لیا۔ زارا، اس نے میری طرف دیکھا، اسے ختم کرو۔ میں روتی ہوئی چمیلی کی طرف بڑھی۔ آگ پودے کو چھو گئی، خوشبو ایک پل میں سڑ گئی۔ چمیلی نے ایک آخری آواز نکالی، جیسے 100 لوگ
ایک ساتھ رو رہے ہو۔ باغ دھیرے دھیرے جلنے لگا، پیڑ گرنے لگے، پھول سیاہ ہو گئے، اور جب سب کچھ آگ میں تھا میں پیچھے مڑ کے دیکھی، سمیر وہیں کھڑا تھا، بالکل شانت۔ اس کی آنکھیں چمیلی جیسی سفید تھی۔ بابا کریم نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مت دیکھو۔ اگلے پل سب کچھ ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، باغ نہیں تھا، چمیلی نہیں تھی، بابا کریم بھی نہیں تھے، صرف ایک کھلا میدان اور زمین پر جلے ہوئے نشان۔ لوگ کہتے ہیں نور باغ کا معاملہ کبھی سولو نہیں ہوا، پر میں جانتی ہوں کیا رہ گیا، کیونکہ آج بھی جب رات کو چمیلی کی خوشبو آتی ہے، سمیر میرے کان میں دھیرے سے کہتا ہے سب کچھ جلا نہیں تھا۔ آگ کے بعد نور باغ کا نام شہر کے نقشوں سے مٹا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا پرانا باغ تھا، گر گیا۔ کچھ نے کہا زمین بیکار ہو چکی تھی، پر میں جانتی ہوں کچھ جگہیں صرف مٹی سے نہیں بنتی۔ میں شہر چھوڑ کر چلی گئی، ساتھ میں صرف یادیں لے گئی اور سمیر کی آواز جو دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی۔ وقت گزرا، سانسیں نارمل ہوئی، راتوں کی نیند لوٹی اور چمیلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی۔ مجھے لگا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، پر ایک دن میں واپس آئی، صرف دیکھنے کے لیے، صرف تسلی کرنے کے لیے۔ نور باغ کی جگہ اب ایک چھوٹا سا پارک تھا، نئے پیڑ، نئی شاخیں، نئی بینچ، نئی ہنسی، اور بینچ میں ایک چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ، چمیلی نہیں۔ پر جب میں وہاں کھڑی تھی تو ایک بزرگ عورت میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک پھول رکھ دیا، سفید۔ اس نے کہا یہ زمین صرف خون سے نہیں، رحم سے بھی صاف ہوتی ہے۔ میں کانپ گئی۔ بابا کریم، میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ وہ صرف گنتا تھا، بچاتا نہیں تھا۔ تم نے بچا لیا۔ میں نے پھول زمین پر رکھ دیا۔ اسی پل ہلکی سی ہوا چلی اور چمیلی کی خوشبو نہیں آئی، صرف مٹی کی خوشبو آئی، اچھی مٹی۔ مجھے تب سمجھ آیا وہ خونی پھول صرف بھوکا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اور تنہائی جب یادوں سے پلتی ہے تو خون مانگتی ہے۔ باغ جلانا کافی نہیں ہوتا، یادوں کو آخری سلام دینا پڑتا ہے۔ سمیر کی آواز آخری بار میرے دل میں گونجی، اب ٹھیک ہو؟ میں وہاں سے چل دی۔ آج سالوں بعد میں یہ کہانی سنا رہی ہوں تاکہ لوگ جان سکے ہر خوبصورت چیز محفوظ نہیں ہوتی، اور ہر در جلانے سے نہیں جاتا، کبھی کبھی اسے سمجھ کر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اگر کبھی رات کو چمیلی کی خوشبو آئے تو ڈرنا مت، اور پھولوں کو توڑنا مت۔